بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اوپر سچ کو لازم کر دو، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی جو ہے یہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، یعنی انسان کو نیکی کا راستہ دکھلاتی ہے، اور اسی طرح نیکی جو ہے یہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور اس کی ہر وقت کوشش اور اس کی جستجو یہی ہوتی ہے کہ میں سچ بولوں، اور سچائی وہ تلاش کرتا ہے۔ تو جب انسان کی یہ کیفیت اور یہ حالت ہو جاتی ہے، اس وقت انسان کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس انسان کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا سچا انسان ہے۔ اس کے برعکس آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، لوگوں جھوٹ سے بچو، اپنے آپ کو کیا کرو، جھوٹ سے بچا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جھوٹ ہے یہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کی خواہش یا اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب بات کرے وہ جھوٹ بولے گا۔ تو ایسے انسان کو اللہ کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا انسان لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان سچائی کو لازم کر لے، یعنی سچائی اپنے اوپر لازم کر لے، جب بولے، جب بات چیت کرے تو سچ بولے اور جھوٹ سے بچے، کیونکہ سچائی جو ہے یہ یقیناً انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، نیکی کرنے کے بعد نیکی جو ہے وہ انسان کو جنت کا راستہ دکھلاتی ہے۔ انسان کس طرح برائی سے بچتا ہے؟ جب وہ سچائی کو لازم کر لیتا ہے۔ مثلا انسان جو ہے اپنے دل میں جب اپنے آپ پر سچائی کو جب لازم کر لے گا، اس کی خواہش اور اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جب بات کروں گا تو سچ بولوں گا۔ تو اس کے بڑے فائدے ہیں۔ جب انسان کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے، کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے کل عدالت کے سامنے اس کا جواب دینا ہے، اگر میں سچ بولوں گا تو میری لوگوں کے سامنے رسوائی ہوگی اور میری ذلت ہوگی۔ تو لہٰذا وہ انسان کیا کرتا ہے، اس گناہ کا جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، ارادہ کرنے کے بعد جو گناہ کرنے کے بعد جو اس کے پیش آنے والے واقعات ہیں، جو حالات ہیں، ان کو دیکھ کر وہ انسان گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ تو اسی طرح انسان بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو انسان جھوٹ بولتا ہے اور اس نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولا، تو یہ اس انسان کا ایک ایسا بڑا جرم ہے کہ اس انسان کو کوئی اور نہیں روک سکتا جب تک وہ خود اس گناہ سے باز نہ آ جائے۔ جیسا کہ جنگ تبوک کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو کئی ایک لوگ جو تھے وہ غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے، آپ کے ساتھ نہ جا سکے۔ منافقین جو تھے وہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے اپنا ایک ایک عذر تراشا
عذر بنایا، اللہ کے رسول کو پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول میرا یہ فلاں عذر تھا، میرا یہ عذر تھا، میں اس لیے تبوک میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا۔ تو اور ان میں 3 ایسے لوگ تھے، یعنی صحابہ تھے کہ جنہوں نے جھوٹ سے کام نہیں لیا۔ ایک تو انہیں سوچنے لگے کہ ایک تو ہم غزوہ میں شامل نہیں ہوئے، دوسرا ہم جھوٹ بولیں، ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا ان تینوں نے سچ بولا۔ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ، یہ وہ 3 صحابہ تھے جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے اور ایک سستی کی بنا پہ پیچھے رہ گئے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا ہاں بھی تمہارے پاس کیا عذر ہے، تو کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے پاس کوئی عذر نہیں، یہ ہماری سستی ہے، ہماری غلطی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے۔ تو بہرحال سچ بولا انہوں نے، تو سچ کا فائدہ یہ ہوا کہ عارضی طور پر ان کے اوپر سختیاں آئی، آزمائش میں ڈالا گیا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کی اور قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور ان کو بطور مومنوں کے لیے ایک مثال پیش کر دیا۔ ایمان والو، تمہیں جتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو جائے سچ بولو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کے برعکس جو منافقین تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے عذر پیش کیے اور اپنے آپ کو بری کر لیا، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشاندہی کر دی کہ یہی وہ منافق ہیں، اور آپ کو تنبیہ کر دی کہ اگر ان میں کوئی مر جائے تو آپ نے اس کے جنازے میں شریک نہیں ہونا، اور آپ نے ان میں کسی ایک کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں کرنی۔ یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے جھوٹ بول کے اپنے ایک گناہ کو، ایک عذر کو چھپایا، اور جنہوں نے سچ بولا انہوں نے سختی برداشت کی، لیکن اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو میرے بھائی، جب انسان سچ بولتا ہے تو یقیناً اس کے بڑے فائدے ہیں۔ دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اس انسان کا مقام اور اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، وہ لوگوں کے ہاں بڑا محترم انسان بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو انسان جھوٹ بولتا ہے تو یقیناً اس انسان کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ دنیا کے نظر میں ایک حقیر انسان بن جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی کوشش کریں، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو انسان صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صابر بنا دیتا ہے، یعنی صبر کرنے والا بنا دیتا ہے۔ جو انسان مستغنی ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو غنی بنا دیتا ہے۔ اس لیے جب انسان ایک ارادہ کر لے، جب انسان یہی اس کی فکر ہو کہ میں جب بھی بولوں گا تو سچ کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کروں گا، چاہے وہ سچ جو ہے میرے اپنے خلاف ہو، میرے بیوی بچوں کے خلاف ہو، میرے برادری رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، تو میں سچ ہی بولوں گا، سچ کے علاوہ نہیں بولوں گا، تو یقیناً اس وقت انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سچ بولنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔